جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کا کبھی انکار نہیں ہوتا ہے، کبھی انکار نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں کہوں گا ایک گلاس پانی کا ذرا پلا دیجئے، آپ کہیں معافی چاہتا ہوں، محبت تو بہت ہے، پانی نہیں پلا سکتا، تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کتنی محبت ہے۔ محبت کا تقاضا ہے اطاعت۔ اللہ کے رسول کی محبت کا مطلب ہے اللہ کے رسول کی اطاعت۔ کوئی نعرے بازی نہیں ہے، کوئی سیرت کے اجلاس نہیں ہے، کوئی کانفرنسز نہیں ہے، کوئی چراغاں نہیں ہے۔ آپ کریں جو کرنا چاہتے ہیں، کانفرنسز بھی کریں، مذاکرات بھی کریں، لائٹیں بھی لگائیں، جو مرضی کریں، لیکن اصل محبت ہے اطاعت۔ صحابہ نے کوئی لائٹیں نہیں لگائیں، انہوں نے کوئی نعرے بازیاں نہیں کی، لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے اطاعت کی ہے، اور ایسی اطاعت کی ہے کہ اپنی جان بھی دینے کو تیار تھے۔ بدر کا موقع ہے، ہمیں جس نے سیرت پڑھی ہے اور سب کو پڑھنی چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کسی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ وہ تو ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد رضی اللہ عنہ، ان کا قافلہ جا رہا تھا تو ان کو ڈرانے کے لیے تاکہ اپنا ایک گروپ قائم رکھ سکے مسلمان، اس کے پیچھے گئے تھے، انہوں نے مدد طلب کر لی اور ایک جنگ کا سما ہو گیا۔ اب یہ صحابہ بغیر ساز و سامان کے نکلے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمیں پتہ ہے 313 مسلمان تھے، اکثر نہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ تو میری وجہ سے اس سچویشن میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو ایک آپشن دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، جو چاہتا ہے واپس چلا جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم اس مشکل میں پڑو۔ سبحان اللہ! صحابہ کہ جب یہ سنی بات ان سے رہا نہیں کیا، ایک نے کھڑے ہو کے ایک تقریر کی، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور لڑیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ چلتے جاؤ اور آگے سمندر ہے اور سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم چھلانگ لگا دیں گے۔ جان قربان کر دینے تک کا جذبہ، جان جاتی ہے جائے۔ مشرکین مکہ کے لوگ آئے صلح حدیبیہ کے وقت، تو انہوں نے آ کے ایک کانٹریکٹ کرنے آئے تھے، ایک صلح کرنے آئے تھے۔ تو انہوں نے جب آ کے دیکھا کہ یہ صحابہ کیسے لوگ ہیں، وہ واپس جا کے انہوں نے بتایا کہ ہم ان سے نہیں جیت سکتے، یہ تو اپنے صاحب پہ جن کو یہ رسول کہتے ہیں ان پہ جان قربان تک کرنے کو تیار ہیں۔ وہ وضو کرتے ہیں اللہ کے رسول تو ان کا پانی نیچے نہیں کرتا، لیکن یہ اس کو لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تاکہ اس کو لے کر اس سے برکت حاصل کریں۔ وہ ان سے ہم کہاں جیتیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ان سے لڑائی نہ کریں، ان سے سلو کر لیں۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اور میرا دن نہیں گزرتا جب تک میں آپ کا دیدار نہ کروں۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس محبوب کے رہنے والی در و دیوار سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے دیدار کا شوق ہوتا ہے، اس سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ ہے محبت کے تقاضے، علامات۔ یا رسول اللہ، میرا دن نہیں گزرتا آپ کو دیکھے بغیر، اور میں اداس ہوں اس بات پر کہ آخرت میں آپ کا مقام تو فردوس اعلیٰ ہوگا، اور میں پتہ نہیں کس مقام پر ہوں گا جنت کے، تو وہاں میں سوچ سوچ کے اداس ہوتا ہوں، وہاں آپ کا دیدار کیسے ہو؟ سبحان اللہ! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیا جواب دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کی معیت میں ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے اپنا انعام فرمایا، یعنی انبیاء، یعنی صدیقین، یعنی شہداء، یعنی صالحین۔ اور کیا ہی خوبصورت رفاقت ہے! کلیم تھا محبت کا،
مجھے بڑی محبت ہے. اللہ نے فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، فکر نہ کرو تم ان کے ساتھ ہو گئے. اس کا مطلب ہوا محبت اطاعت مانگتی ہے، صرف نعرے نہیں مانگتی ہے.